بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دلائل الخیرات شریف کی اجازت کے حوالے سے کہ کیا کوئی شخص دلائل الخیرات شریف کو بغیر اجازت بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص دلائل الخیرات شریف کو اجازت لے کر پڑھتا ہے تو اس کو کیا برکتیں ملتی ہیں، اس کو کیا فضیلتیں ملتی ہیں۔ آج آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ آج میں آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ روضویہ اعظمیہ کے تحت دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت دوں گا، اور دوں گا صرف ان کو کہ جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، جو چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ اور عبادت گزار بندے بن جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں قرب خاص بھی نصیب ہو۔ دیکھیں، اس میں سب سے جو پہلی بات وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر وہ عبادات کہ جن کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کو کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر دلائل الخیرات شریف یہ بھی تو درود پاک کی کتاب ہے، تو درود پاک کی اس کتاب کو کہ جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو اس کی اجازت لینے کی حاجت پھر کیوں پیش آتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ بالکل دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک کا ایک مجموعہ ہے۔ جتنے بھی احادیث طیبہ میں درود پاک آئے ہیں وہ تمام کے تمام درود پاک امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں شامل کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، پڑھنے پر اسے برکتیں بھی ملیں گی، فضیلتیں بھی ملیں گی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں فیض کے حصول کے لیے اجازت لینے کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ تمام فیوز و برکات کا، تمام تجلیات الہی کا جو منبع و مرکز ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جس کو جو بھی مل رہا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام سے مل رہا ہے، جس کو جتنا بھی مل رہا ہے، جتنا بھی فیض مل رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مل رہا ہے اور واسطوں سے مل رہا ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں بیٹھنے والے، حضور سے فیض حاصل کرنے والے صحابی کہلائے، تو صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، ان سے فیض حاصل کرنے والے تابعی کہلائے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلتا ہے۔ اصل میں فیض اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر پازیٹیو چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اگر آپ کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی تو آپ گناہوں سے توبہ کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کا عبادات میں دل نہیں لگتا تھا، اب آپ عبادات کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عبادات کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیا کرتے تھے، لیکن آپ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، تو در حقیقت یہ آپ کو فیض مل رہا ہے۔ جب ہی آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ ایکچولی جو فیض کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو فیض کا جو سمجھیں کہ معدن ہے، جو خزانہ ہے، جو سمجھیں کہ منبع و مرکز ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ کو اجازت ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار علیہ السلام تو نیکیوں کے حریص، کثرت سے عبادات کرنے والے، کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت ملتی ہے، اب یہ ملتی ہے مختلف واسطوں سے کہ ان کو انہوں نے دی، تو اس طرح وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کر کے اس کے قرب کے حقدار بنے، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا۔ دیکھیں، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو مقام و مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، وہ میرا یا آپ کا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت الہی کی بارش ان پر نازل فرمائی، تو وہ ہم پر تو نہیں کی نا، وہ گویا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو جب ان کی عطا کردہ اجازت سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، تو تصور کریں کہ
اس کو کتنے فضائل و برکات ملیں گی۔ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت کا سلسلہ ہے، ہم یہ اجازت حاصل کرتے ہیں فیوز و برکات کے حصول کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو جہالت کا یہ جو ہماری جہالت ہے، یہ جہالت علم میں بدل جائے، یہ جو ہمارے جہالت کا سفر ہے یہ علم کے سفر میں بدل جائے، یہ جو ہمارا گمراہی کا سفر ہے یہ روشنیوں کے سفر میں بدل جائے، یہ جو ہمارا محرومیہ کا سفر ہے یہ عطاؤں کے سفر میں بدل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بدعمالیوں کا، سیاکاریوں کا، یہ گناہوں کا یہ جو سفر ہے یہ تھم جائے، یہ رک جائے، اور ہمارا جو ہے وہ آخرت سنوارنے والا سفر شروع ہو جائے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والا سفر شروع ہو جائے، ہم بھی نیک بن جائیں، ہمارے اندر بھی سمجھے کہ وہ فیض و برکات آنا شروع ہو جائیں، ہمیں وہ فیض ملنا شروع ہو جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ، چنے ہوئے اور مقبول بارگاہ بندوں کو ملا، اور وہ ملا کن کے واسطے، کن کے وسیلے سے، کن کے صدقے ملا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان کو فیض ملا ہے، اور یہ فیض اسی طرح فیض کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اجازت لے کر دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے تو آپ کو بھی بزرگوں کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر بھی پازیٹیو تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا بھی جو گمراہی کا سفر تھا وہ اختتام پذیر ہوگا، اور روشنیوں کا، عبادت کا، علم کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، خوف خدا کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہر اس شخص کو، ہر اس عاشق رسول کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت ہے۔ کمنٹس میں آپ اجازت بھی لے سکتے ہیں، اجازت آپ کو ضرور ملے گی، لیکن ملے گی ان کو کہ جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، سچی پکی توبہ۔ اور آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ جن کو اجازت ملے روزانہ جو ہے وہ ایک حزب پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے اپنے اندر کتنی تبدیلیاں آپ خود محسوس کریں گے۔ بس یہ ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو دلائل الخیرات شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔